بہت شکریہ شہزادہ یاد صاحب. آخر میں خالی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، پاک فوج زندہ باد. پروگرام لندن آئی میں خوش آمدید. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت لندن میں مقیم ہے پاکستان کے بہتر امیج کو پروموٹ کرنے والے، پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کی یہاں پر تعریف کرنے والے، تشریح کرنے والے، اس کے پروموٹر شہزادہ ایاز صاحب، جو صدر انٹرنیشنل کمیونٹی ویلفیئر ہیں، کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہو، پاکستان کے وسیع تر مفادات کا مسئلہ ہو، ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر موجود رہتے ہیں. السلام علیکم شہزادہ ایاز صاحب. السلام علیکم خان صاحب. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ ہمیشہ بیانات اخبارات میں شائع کرواتے ہیں یا خود لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج اور برطانیہ کی مسلح افواج کے تعلقات کو بہتر بنایا جائے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ خان صاحب، بات یہ ہے کہ جو ہماری پاکستان کی فوج ہے وہ ہماری قوم کی، نیشن کی جان ہے، دل ہے، روح ہے. ہماری فوج جو ہے، اگر پاکستان کی ہماری فوج کمزور ہو یا بہت ویک ہو تو آج سے کب تک ہمارا جو ملک ہے وہ جو بڑی مصیبت میں پڑ جاتا. تو پاکستان کی ہمارے جو نوجوان ہیں فوجی، جنرل سے لے کے ایڈمرل سے لے کے ایئر مارشلوں سے لے کے نیچے تک لا کے ایک آرڈری فوجی، جب ایک سائن کرتے ہیں تو وہ سائن پہلے سے ہی کر لیتے ہیں، اپنے ڈیتھ وارنٹ سائن کر لیتے ہیں ملک کے لیے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ. اور وہ واحد ایک ادارہ ہے کہ 24 آور ریڈی ہیں کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے تو اپنی جان پہ کھیلنے کے لیے وہ تیار ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو انسان، دیکھیں خان صاحب، آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے نا، تو آپ بھی تو کوئی تھوڑا بہت ریسپریکیٹ کر کے آپ بھی اس کی حفاظت کریں، آپ کی اس کی خیال کریں. ان کے بچوں کا، اگر وہ فوج میں مارے جائیں، ان کے یتیم جو بچے پیچھے رہ جائیں، ہمارے بڑے فرائض ہیں ان کی وجہ سے. نو ڈاؤٹ شہزادہ ایاز صاحب کہ پاک فوج جو ہے پاکستان کی جہاں سرحدوں کی محافظ ہے، وہاں پاکستان کے نظریاتی جو اساس ہے اس کا بھی تحفظ کرتی ہے. پاکستان میں جب کوئی مصیبت آتی ہے، قدرتی آفت آتی ہے، تو پاک فوج میدان میں اترتی ہے. لیکن پاک فوج کا یو کے کی عسکری قیادت یا برٹش افواج کے ساتھ ریلیشن کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور آپ کا رول اس میں کیا ہے؟ خان صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان ہماری جب سب سے پہلے فوج بنی تھی پاکستان میں، ہمارا آرمی چیف آف سٹاف ایک انگریز تھا. انگریزوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی پرانے ہیں. پاکستان کی جو ملکہ ہے، برطانیہ کو چھوڑ کر پاکستان کی بھی وہ ایشیا میں ایک وہ ملک ہے پاکستان واحد جس کی وہ ملکہ رہ چکی ہے. تو پاکستان کے اور برطانیہ کے تعلقات جو ہیں، بہت جو فوج ہے وہ ایک دنیا میں عظیم فوج. اسی طریقے سے برطانیہ کی فوج ایک عظیم فوج ہے، اور یہ دونوں فوجیں بڑی مدت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں. پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بڑا کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کو آئسولیٹ کیا جائے دنیا سے، مگر ہماری طرح کے جو لوگ ہیں، آپ کی طرح جو لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم صرف یہاں مزدوریاں کرنے نہیں ہیں، ہم بھی ایک پاکستان کے فوج کہ پاکستان کی فوج سرحدوں پہ جو لڑ رہی ہے، ان کے جو پیچھے جو ہے ہمارا کام ہے ان کا خیال کرنا، ان کو ڈیفینڈ کرنا، ورلڈ سٹیج پہ ان کو وہ ٹھیک ہے. لیکن عسکری برطانیہ کی فوجی قیادت کے ساتھ اس تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ یہاں ایونٹس کرتے ہیں. ہم یہ ایونٹ کر، جب پاکستان کے کوئی فوجی آتے ہیں ان کو جا کے ہماری ایمبیسی بڑا اس پہ کام کر رہی ہے. جب بھی ہمارے پاکستان کے فوجی آتے ہیں تو وہ ملتے ہیں ہمارے آرمی چیفوں سے، ایڈمرلوں سے، ایئر مارشل سے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے ریٹائرڈ جنرل ہیں، ایڈمرل ہیں اور ایئر چیف ہیں، ہم جو کمیونٹی ایز اے کمیونٹی ان کا وہ جو انٹریکشن ہے اس کو ہم برقرار رکھتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے. آپ کا ایک رول یہ بھی ہے، جو آپ کی خبریں شائع ہوتی ہے اخبار میں، آپ آرٹیکل لکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں یا قابل فوجی عہدوں پر رہنے والے بریگیڈیئرز یا دوسرے جو جس طرح ڈاکٹر قدیر خان ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کو سینٹ میں لایا جائے، قومی اسمبلی میں لایا جائے. ڈونٹ یو سی کہ یہ اپنی اننگ کھیل چکے ہیں؟ نئے لوگوں کو اسمبلی کے اندر آنا چاہیے، نئے لوگوں کا کردار ہونا چاہیے. ان کے لیے کیوں آپ یہ تگ و دو کر رہے ہیں؟ ہیں 3 چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں.
ایک آپ کو چاہیے ہوتی ہے نالج، نالج کے بعد پھر آپ کو چاہیے ہوتی ہے ایکسپیرینس، ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوتی ہے وزڈم، پھر آپ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ نئے بندے لا کے آپ کیا کریں گے؟ پاکستان میں کتنے ہم پارلیمنٹری نئے لاتے ہیں، کبھی وہ آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، کسی نے کیا اپنا نام کیا ہے؟ لیکن اگر آپ ہماری فوج کے اداروں کو دیکھیں، ہماری فوج کے جو آرمی چیفز ہیں ہمارے، کیا وہ فورن سیکرٹری اچھے نہیں بن سکتے ہیں؟ ڈیفینس منسٹر اچھے نہیں بن سکتے اگر وہ پورے فوج چلا سکتے ہیں؟ اور جو اس فوج کو، کہ پاکستان کی فوج کو 1970 سے ابھی تک لے کر آج ہم دنیا میں ٹاپ 10 ہیں، جو وہ فوجیں کہ جو ہزار سال کی ان کی ہسٹری ہے، اور پاکستان 70-72 سال میں ان کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اگر ہماری فوج کے ایسے نوجوان ہیں، ایسے آفیسرز ہیں، ٹرینڈ ہیں، فنومینلی ٹرینڈ ہیں، F-16 کے پائلٹس ہیں، سمرینوں کے کمانڈر ہیں، کیا وہ پارلیمنٹ کو نہیں چلا سکتے ہیں؟ اسرائیل کو دیکھو، کہتے ہیں دنیا میں بڑا پاورفل ملک ہے۔ اسرائیل کے اگر آپ دیکھیں جتنے بھی وزیر اعظم تقریباً آ چکے ہیں، سب آرمی چیفوں سے آئے ہیں، فوج سے آئے ہیں۔ ابھی بھی ان کا جو پرائم منسٹر نیتنیاہو ہے وہ بھی فوج کا ہے، اور وہ جا رہا ہے 14 مہینوں میں، اور جو اس کی طرف جگہ آئے گا وہ بھی فوجی ہے۔ امریکہ میں آئیں، امریکہ میں کتنے وائس پریزیڈنٹ اور کتنے پریزیڈنٹ، آئزن ہاور کو آپ دیکھ لیں، ہمیشہ فوج کے لوگوں کو لاتے ہیں، ایڈمرلوں کو، ایئر مارشلوں کو، آرمی جنرلوں کو۔ اور اگر امریکہ کا ابھی بھی پومپیو کو آپ دیکھیں تو وہ بھی فوج کے ادارے سے آیا ہے، وہ سینیٹر وائٹ ہاؤسوں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر برطانیہ کی طرف آؤ، سب سے عظیم ان کا پرائم منسٹر جو ہسٹری جس نے قائم کی ہے وہ سر ونسٹن چرچل تھا۔ سر ونسٹن چرچل کہاں سے آیا؟ فوج سے۔ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتا ہے اور ملک کو دفاع کر سکتا ہے، ملک کو چلا سکتا ہے اور ایک نام بنا سکتا ہے۔ برطانیہ میں جو بھی آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے سر، اور جو بھی ایڈمرل اور جو بھی ایئر مارشل اور جو بھی پولیس کا چیف، جو بھی لنڈن کے آپ کے کمشنر ہیں، وہ سارے اس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اتنے عظیم لوگوں کو جا کے ممبرشپ دے دیتے ہیں جم خانوں کی، اور کہتے ہیں وہاں جا کے آپ سوپ پیو اور بریڈ کھاؤ اور ملک کو دیکھتا رہو، تباہ ہوتا رہے۔ کیوں ہم ایسے کریں؟ جو فوج کو آسمان پہ لے کے جا سکتے ہیں اتنی زبردست بلندیوں پہ، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اسی طرح ہوں جیسے ہمارے فوج کے ادارے ہیں۔ میں صرف فوجیوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی طرح کہہ رہا ہوں جو پروفیسرز ہیں ہمارے، اکانومسٹ ہیں ہمارے، اینکر بھی بڑے ٹاپ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی بڑی خدمات کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف فوجیوں نے کیا، اور لوگوں نے بھی ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں ہماری ملکہ ترنم نور جان کے پاس نشان حیدر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قابل تعریف انسان ہیں ان کو آگے لاؤ، ان کو ڈیفینس منسٹر بناؤ، ان کو کشمیر کے منسٹر بناؤ، ان کو وزیر خزانے بناؤ، جو لوگ ریلائبل ہیں۔ اب عبد القدیر خان صاحب کو ہم نے پریزیڈنٹ پاکستان کا نہیں بنایا، جس ایک قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور وہ دوسرا قائد اعظم ہے جس نے ہمیں طاقت دی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ انڈیا نے جس نے اس بندے نے بنایا، ایٹامک پاور بنایا انڈیا کے لیے، انہوں نے اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا۔ ہم نے کیوں نہیں بنایا؟ ہم نے پاشا صاحب کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ جنرل پاشا جس کو ورلڈ میں کہتے ہیں the greatest spy master in the world، جنرل سوجا پاشا، ہم نے ریٹائر کر کے ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اگر آپ پاکستان پہ ہوتا تو رائل شریف one of the greatest army chiefs in the world's history، جس کو برطانیہ کے ایئر چیف آرمی چیف کہتا ہے یہ میرا استاد ہے، ہم تو اس کو ریٹائر کر کے تو جم خانے میں بٹھا دیتے۔ لیکن سعودی نے کیا کہا کہ نہیں نہیں بھائی یہ ہمیں دو۔ آج وہ 36 یا 40 ملکوں کا کمانڈر ان چیف ہے۔ کب ہم ہوش میں آئیں گے کہ ہمارے قابل تعریف جو بندے ہیں ان کو اٹھا کے سپورٹس منسٹر، کیا جہانگیر خان اچھا نہیں ہوتا جیسے ساری دنیا کے ریکارڈ توڑے ہیں اسکواش میں؟ کیا وہ سپورٹس منسٹر نہیں اچھا ہوتا؟ کہ جاوید میاں کو نہیں سپورٹس منسٹر ہم بنا سکتے تھے؟ جو لوگ ملک کے لیے لڑے ہیں میدانوں میں، ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کے پاس پیسے آ گئے ہیں، یا جنہوں نے پیسے بنا لیے ہیں، ادھر ادھر سے پیسے بنا لیے ہیں۔ میرے بیٹے کو بنا دو، باپ کو بنا دو، دادے کو بنا دو، یہ کلچر۔ جو فوج کے جرنیل ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو خاصی مراحت پہلے ہی مل جاتی ہیں، اور بہت سارے ملکوں میں پہلے ہی جو فوجی جرنیل، ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہیں وہ امبیسڈر لگے ہوئے ہیں، پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ ابھی جو حکومت ہے اس کے اندر تو آپ دیکھیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر سابق ہے وہ ایڈوائزر لگ گئے فار انفارمیشن۔ اس طرح بہت ساری پوسٹیں جو ہیں پہلے ہی الوکیٹ ہو چکی ہیں۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس انف، اور اس کے بعد بھی کوئی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے؟ پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر آپ دیکھ لیں، بحریہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے ملک ریاض نے وہ فوجی اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کا رول تو آلریڈی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں سم ہیئر اینڈ دیئر پاکستان کے اندر۔
3 چیزیں پوچھی ہیں آپ نے خان صاحب، اور میں پہلا یہ کہتا ہوں کہ جو جنرل جب ہمارے عاصم باجوہ صاحب کو بنایا گیا پاکستان کے ایک نگہبان، ایک انفارمیشن دینے والا انسان، اس سے بندہ اچھا آپ کو کہاں سے نہیں مل سکتا دنیا میں، کہ اس کو دنیا نے یہ مانا ہے کہ ون آف دا گریٹسٹ پبلک ریلیشن آرمی آفیسر ان دا ورلڈ. تو پاکستان نے اس کو صحیح استعمال کیا اس انسان کو، ورنہ اس کو ریٹائر کر کے آپ اس کو بھی جم خانے کی ممبرشپ دے کر کہتے جاؤ گولف کھیلو. اب دیکھنا کہ وہ پاکستان کو کہاں تک لے جائے گا. ہماری آرمی چیف کی، ہماری آرمی کی امیج، ہمارے چیفوں کی امیج کیسی تھی، اس آدمی نے آ کے آسمان پہ لگا لی، دشمنوں کے مقابلے کیے، ہر کچھ کر کے آج پاکستان کی امیج جو ہے اس بلندی پر کون پہنچانے والا ہے؟ وہ جنرل ٹھیک ہے. عاصم باجوہ صاحب تھے. وہ ختم کر دوسری طرف آپ آئیں. جو آپ نے بات کی ہے ابھی کہ ملک ریاض صاحب نے فوجی استعمال کی ہوئی ہیں، ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی، ہمارے اختلاف آپس میں ملک ریاض کے، ہمارے آپ کے آپس میں جو کچھ بھی کریں، مگر ایک چیز تو آپ یہ نہیں اس کا تو آپ اس پہ نہیں ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ملک ریاض ہے از ون آف دا بگیسٹ ڈیولپر ان ایشیا. آیا یہ مانتے ہیں آپ؟ اور کیا جی بالکل. زبردست ڈیولپمنٹس کی ہوئی ہیں. باقی جو پالیٹکس سائڈ ہے وہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر پاکستان ڈیولپ ہو رہا ہے نا، اور اس میں اگر فوجیوں کا ہاتھ ہے تو آپ خود دیکھ لو کس انداز سے اس نے گھر بناتا ہے، بنگلے بناتا ہے، جو کچھ بھی ہے. پالیٹکس میں نہیں جاتا ہوں، ڈیولپمنٹ کی طرف خالی میں چاہ رہا ہوں. اگر فوجیوں کو استعمال کر رہا ہے تو پھر ریزلٹ بھی آپ دیکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ فوج نے تو 33-34 سال پاکستان کی ہسٹری میں خود رول کیا ہے، تو ان کو کیسے مطمئن کریں گے، ان کو کیسے کاؤنٹر جواب دیں گے؟ دنیا میں تو ڈیموکریسی جو ہے اس کی سپورٹ کی جاتی ہے. ہم فوجی رول کی بات کرتے ہیں تو وہ فوجی رول کون ایکسپٹ کرے گا؟ ہاں صاحب، میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فوجی پاکستان کو رول کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو پاکستان کے عظیم جو کوالیفائڈ ٹاپ کے آفیسرز ہیں، اتنا اچھا انہوں نے کام کیا ہے، جب وہ سویلین بن جائیں، ان کی وردیاں اتر جائیں، پھر وہ پارلیمنٹ میں آ کے پارلیمنٹیرین کو، اچھے پارلیمنٹیرین سے، خواہ وہ کسی اداروں سے اچھے لوگ بھی آئیں سویلین، ان کے ساتھ مل کے، جس طرح برطانیہ میں کرتے ہیں، امریکہ میں کرتے ہیں، اور دیگر ملکوں میں کرتے ہیں، مل کے ہم اکٹھے ہو کے ایک کام کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فوجی آ کے ملک چلائیں، نو یونیفارم، میں نے کبھی نہیں ایسے کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کمپیٹنٹ آدمی ہیں، آپ وہ، کہتے ہیں کہ ملٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی کہ کمبائنڈ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، قابل تعریف لوگوں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ملٹری، ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں ان کو بھی لے کر آئیں، آپ اکانومسٹ کو. پوائنٹ ہیز بین ٹیکن. بٹ وہ جو ہے جو لوگ فوج کو نشانے پہ رکھتے ہیں، اس سے بغض کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، میں ان بتاتا کے ہوں نا بارے جی، میں کیا؟ ان کے بارے میں یہ بتاتا ہوں. جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے نام پہ پاکستان کریٹ ہوا ہے، جناح صاحب نے کیا ہے، اور جو جناح صاحب کو دل کے اپنی شان میں اور محبت میں رکھتے ہیں، جو ہمارے نبی کو رکھتے ہیں، وہ کبھی آپ کو جو اصلی پاکستانی جو محب وطن ہے نا، جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، وہ کبھی پاکستان کی فوج کے بارے میں ایک دو نقطے کی بات غلط نہیں کر سکتا ہے. اگر یورپ میں جو لاز ہیں، یہ پاکستانی جو ہمارے واچ کریں گے انہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر بچہ تیرا 14 سال کا ہے اور اس نے کوئی جرم کیا ہے تو باپ اور ماں اس کی قصوروار نہیں ہے. اسی طرح اگر ہسبینڈ کوئی قصور کرتا ہے تو بیوی اس کے گناہ کی یا جرم کی اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. اگر بیوی کوئی جرم کرتی ہے تو ہسبینڈ کا اس سے کوئی نہیں. البتہ اگر یہ ملی بھگت ہوتی ہے تو پھر دونوں قصوروار ہوں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس چیز میں فرق رکھا جائے کہ ایک عورت ہے، عورت کا دماغ اس وقت چل گیا، اس وقت جو ہے خاتون ہے وہ الجھ پڑی ہے، اس کے حالات کیسے تھے، وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، اس کو کیا مجبوری تھی مجھے نہیں پتا، لیکن جو کچھ اس نے کیا وہ غلط کیا. لیکن اس کی آڑ میں پاکستان کی افواج کو بدنام کرنا یا ادارے کو بدنام کرنا، میرے خیال میں یہ عمل درست نہیں. بالکل غلط اپنا ہے اور سر، اپنے گرد. بہت شکریہ شہزادہ یاد صاحب. بالکل. آخر میں خالی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، پاک فوج زندہ باد، پاکستان جی زندہ باد، زندہ باد. دین زندہ باد. اسلام زندہ باد، اور ہم سب بھائی ہیں. پاکستان کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک اوورسیز پاکستانی دنیا میں ہے، بیرونی ملکوں میں ہم ڈیفینڈ کریں گے پاکستان کو ہر بیٹا قسم کی طرح. تھینک یو سر.